اس کے اندر بہترین اگزامپل آپ یوں لے لیں کہ ہمارے ہاں تھیوری ہے کرمنالوجی کے اندر، سوشل بانڈ تھیوری، جس کے اندر 4 چیزیں ہیں، اور وہ 4 جو ہیں وہ جہاں کرائم اور ڈیوینس کو سے بچنے کے لیے بھی لازمی ہے، وہیں اگر ہم اس کو اپلیکیبل کریں جو ہے اپنی زندگی میں سکسیس کے لیے، تب بھی وہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر وہ فیملی آپ کی فنکشنل ہے تو موسٹ آف دی چانسز ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ جب تک وہ انیشیل لیول پہ آپ جب اس کو آپ کی جو وہ پریکٹسز ہیں، جو ویلیوز ہیں، جب آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ آخر دم تک رہتی ہیں۔ تو جو ڈس فنکشنل فیملیز ہوتی ہیں، بروکن فیملیز ہوتی ہیں، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی ایگزامپل آپ یوں لے لیں کہ میرا نام محمد فہیم مظہر ہے اور میں کراچی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی کے اندر ایز اے وزٹنگ لیکچرر جو ہے وہ سرو کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء کے اندر بھی جو ہے وہ میں ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی میں جو ایز اے وزٹنگ فیکلٹی جو ہے وہ ایز اے ون آف دی ینگ جو ہے وہ پرسن وزٹنگ لیکچر میں پرفارم کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی جو ماسٹرز ہے وہ بھی میں نے اپنی کرمنالوجی کے اندر کی ہے، اور میری ایم فل جو ہے وہ بھی کرمنالوجی کے اندر اس وقت کنٹینیو ہے فرام یونیورسٹی آف کراچی ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر پریکٹیکل ورکس بھی جو ہے وہ میں کر رہا ہوتا ہوں، یعنی کہ میری سندھ پریزنس کے ساتھ، سندھ پولیس کے ساتھ، UNODC یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز والوں کے ساتھ اور دیگر NGOs کے ساتھ بھی جو ہے وہ میری پریکٹیکل کولیبریشن چل رہی ہوتی ہے، جس کی میں بچوں کو کرمنالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ود دا کولیبریشن آف ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی اینڈ زیبل جو ہے وہ ان کے بچوں کو لے جا کر کے میں جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز بھی کروا رہا ہوتا ہوں، فیلڈ وزٹس بھی جو ہے وہ اس سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل یہ لے لیں کہ آپ جو ہے وہ پریزنس کے اندر جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں نے کرمنالوجی کے بچوں کو لے جا کر کے وہاں پہ ایک کمیونٹی ورک کروایا تھا، جو وومن کی جو جیل تھی اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ بچوں کو لے جا کر کے وہاں کی جو وومن کلینک ہے وہاں کو ہم نے ڈیزائن کیا تھا۔ تو بچوں نے اپنی ڈیڈیکیشن سے، کمٹمنٹ سے اور اپنی جو ہے وہ ایک ساتھ کولیبریشن سے جو ہے وہ اس جو وومن پریزن ہے اس کو اکوپمنٹس اور اس کو جو ری ڈیزائن ہے، اس کو جو کلر ہے وہ اس کو جو ہے وہ پرفارم کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ UNODC کو بھی ہم لے کر آئے تھے کراچی یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ، تاکہ ہماری جو کرمنالوجی کے بچے ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ نمائندگی مل سکے، تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس پیدا ہو سکے۔ دیکھیں، یوتھ کے لیے کامیابی کا تو صرف ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ ہے ہارڈ ورک۔ اس کے اندر بہترین اگزامپل آپ یوں لے لیں کہ ہمارے ہاں تھیوری ہے کرمنالوجی کے اندر، سوشل بانڈ تھیوری، جس کے اندر 4 چیزیں ہیں، اور وہ 4 جو ہیں وہ جہاں کرائم اور ڈیوینس کو سے بچنے کے لیے بھی لازمی ہے، وہیں اگر ہم اس کو اپلیکیبل کریں جو ہے اپنی زندگی میں سکسیس کے لیے، تب بھی وہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اٹیچمنٹ، نمبر 2 ہے کمٹمنٹ، نمبر 3 ہے انوالومنٹ، اور نمبر 4 ہے بلیف۔ تو اٹیچمنٹ، کمٹمنٹ، انوالومنٹ اینڈ بلیف، اگر آپ جب تک اپنے کام میں، اپنے مقصد میں جو آپ چیز کر رہے ہیں اس کے ساتھ جب تک آپ اٹیچڈ ہیں، آپ نے اس چیز سے الگ نہیں ہونا۔ جب تک آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، آپ کے اندر ایک ہوپ رہتی ہے، آپ موٹیو رہتے ہیں۔ آپ کے پاس جب تک اس چیز کے اندر کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے، یہ مجھے چیز لازمی مجھے کرنی ہے، چاہے کوئی بھی رکاوٹ حاصل ہو، مجھے اس چیز سے رکنا نہیں ہے۔ تو وہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے نا آپ کی، وہ آپ کو بڑا موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے انوالومنٹ، پھر اس چیز کے اندر آپ انوالو رہیں، آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بالکل بھی نہیں ہٹانا کہ میں جو کام کر رہا ہوں، چاہے مجھے کوئی بھی روکنے کی کوشش کرے، جو بھی مشکل آئے، کوئی بھی مشکل میرے مقصد کے آگے جو ہے وہ بڑی نہیں ہے۔ پھر آخری میں آتی ہے آپ کی بلیف، جو آپ کام کر رہے ہیں آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں مجھے ایک دن کامیابی ضرور ملے گی، اور میری جو محنت ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ کی محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ کو ہو سکتا ہے آپ جس فیلڈ کے اندر کر رہے ہیں اگر اس کے اندر بھی نہیں ہوتا تو آپ کو دوسرے پرسپیکٹیو، دوسرے کسی چیز کے اندر جو ہے وہ اس محنت کا پھل جو ہے وہ ضرور کسی نہ کسی صورت میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو گیو اپ کا کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ 4 امپورٹنٹ چیزیں اس سوشل بانڈ تھیوری کے اندر، جہاں کرمنالوجی کے اندر بھی ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہی ہماری پریکٹیکل لائف فار دا سکسیس آف دا یوتھ جو ہے وہ بھی ہماری چل رہی ہوتی ہیں۔ ڈیوینٹ یوتھ کا جو سب سے ڈیوینٹ یعنی ہے کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ فیملی اور سوسائٹی آپ کی، یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ یعنی کہ تربیت، آپ کی ایجوکیشن بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے آتی ہے آپ کی تربیت۔ تو جب آنکھ کھولتا ہے ایک بچہ، جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کا سب سے پہلے جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ اس کے جو گائیڈنس، جو اس کی فیملی ہے، جو اس کے پیرنٹس ہیں، جو اس کے پالنے والے ہیں، جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے۔ اگر وہ فیملی آپ کی فنکشنل ہے تو
موسٹ آف دی چانسز ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. جب تک وہ انیشیل لیول پہ آپ جب اس کو آپ کی جو وہ پریکٹسز ہیں جو ویلیوز ہیں جب آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ آخر دم تک رہتی ہیں. تو جو ڈس فنکشنل فیملیز ہوتی ہیں, بروکن فیملیز ہوتی ہیں, اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا, اس کی ایگزامپل آپ یوں لے لیں کہ ہم سندھ پریزنس کے اندر جو ہے وہ جیلوں کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو موسٹ آف دی جو بچے ہیں ان سے ہم جب پوچھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری فیملی یا تو وائلنٹ تھی یا ہمارے جو اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی دیکھ بھال نہیں تھی, یا ہم جب جس سوسائٹی میں رہتے تھے جو ہماری گیدرنگ تھی جسے ہم پیئر پریشر کہتے ہیں کرمنالوجی کے اندر, وہ ہماری صحیح نہیں تھی. تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر ہم جو ہے وہ انیشیل لیول پہ اپنے جو ہے وہ کور ویلیوز کو جب تک ہم امپورٹنس نہیں دیں گے فرام دا فیملی بچپن سے لے کے تب تک جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. اور دوسری اس سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول کو بھی اچھا جو ہے وہ رکھنا ہے. تو اٹ ڈپینڈ, جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, انہی لوگوں کو اپنے ساتھ سلیکٹ کرنا ہے جن کے پاس ایک مقصد ہے, جو اپنی پازیٹیو ویلیوز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے. کے اندر جو ہے وہ کرائم ریشو اس وقت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہی چیز کہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ جو آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا, ایجوکیشن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک شعور پیدا ہو. ہمارے ہاں جو ہے وہ 60% سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آبادی جو ہے وہ یوتھ کی ہے, یعنی کہ یوتھ کسی بھی ملک کی جو ہے وہ آپ کی بڑی ایک اہمیت کی حاصل ہوتی ہے. تو پاکستان ان کے پاس وہ نعمت ہے جس میں 60% سے زیادہ جو ہے وہ یوتھ ہے. تو یوتھ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے وہ جہاں دنیا جا رہی ہے اس وقت اسکلز کے اوپر کام کرے. یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جس وقت آئی ٹی ٹیکنالوجی کی اے آئی کی طرف دنیا جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے, اور دیگر چیزیں ہیں. جیلوں کے اندر جو بچے اس وقت پڑے ہوئے ہیں, ایڈلٹ ہیں, 18 سے بلو 18 ابو ہیں, ان کے پاس جیل میں جا کے جو ہے وہ ہم جب آپ دیکھیں جب پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس نہ صرف جو ہے وہ ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں, ان کے پاس اسکلز بھی نہیں ہوتی. تو جیلوں کے اندر ان کو اسکل سکھا کے جو ہے وہ واپس باہر بھیجا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ان کے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ان امپلائمنٹ یا پھر پاورٹی یا پھر اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کر کے آ رہے ہیں. تو جب وہ جیل سے جو ہے ان کو ہم اسکل سکھا کے واپس بھیج رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو سرو کر رہا ہے, سوسائٹی کو سرو کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کی پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں. بہت ساری دنیا کے اندر اسکلس جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ نوجوان یوتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کر رہی ہے. تو سیم ایز اٹ از جو ہے وہ آپ کے پاس ہے, کرائم ہو یا وائلنس کسی بھی قسم کا, وائلنس از اے لاسٹ اسٹیج کہ آپ جو ہے وہ جب آپ بالکل ناکام ہو جاتے ہیں یا آپ جب بالکل ہی اپنے آپ کو پروو کرنے میں, تو وہ جب آپ کی وائلنس اور کرائم جو ہے وہ بالکل ہی لاسٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہے وہ بہت ہی ایک ظاہری بات ہے آپ کی زندگی تباہ کر دینے والی چیز ہے. تو آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ریزن رہتا ہے جب آپ کے پاس اسکلس اور ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس موجود رہتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے وہ اس طرف راغب ہونے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے.